اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحت دے، تندرستی دے اور ایمان اور صحیح عقیدے پر ہم سب لوگوں کو قائم رکھے اور اسلام پر، ایمان پر، توحید پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما۔ آج کا پروگرام ہے، یعنی جو پہلا درس ہے وہ درس ہے دلیل کی تلاش کیوں اور کیسے۔ یعنی ہم دلیل کو تلاش کریں گے، کیوں تلاش کریں گے اور کیسے تلاش کریں گے۔ ہم آپ کو ایک طرح سے آپ اسٹوڈنٹ کی طرح یہاں پر آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، طالب علم کی حیثیت سے آپ کو دین، پراپر دین سیکھنا ہے۔ آپ مرکز پہ آئے ہیں، اسلامک سینٹر پہ، اسلامک مرکز پہ آئے ہیں۔ آپ یہاں سے اوریجنل چیز لیں گے، پھینکی پھینکی والی چیز نہیں، سنی سنائی چیز، میں نے کچھ کہہ دیا آپ نے سن لیا، نہیں، سنی سنائی والی بات نہیں، تحقیق والی بات، صحیح چیز، آتھینٹک، کہ آپ اس کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں اور یقین ہو کہ یہ بات سچ ہے اور صحیح ہے، اس بات کو آپ بھی مانیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس آتھینٹک طریقے کو ہم یہاں پر استعمال کریں گے اور آتھینٹک طریقے سے ہم دین کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلے بنیادی چیز کہ ہم دلیل کو، یعنی جو ہمارا کلاس ہے وہ کلاس یہ ہے کہ ہم دلیل کو کیوں تلاش کریں گے، دلیل کو تلاش کرنے کا ہمارا مطلب کیا ہے۔ دلیل کو تلاش کرنے کا ہمارا مطلب ہے قرآن کی آیت کو تلاش کرنا، کون سی آیت قرآن میں کس جگہ ہے۔ ہر کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا ہے اور حافظ قرآن کو بھی قرآن کی آیت تلاش کرنے میں مشکل ہوتی ہے، تو ہم کوئی آدمی، کوئی عالم تقریر کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی حوالہ دیا ہے، اس حوالے کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی جو آیت پڑھ رہے ہیں وہ آیت صحیح ہے کہ نہیں۔ دوسری چیز، اس آیت کا وہ جو ترجمہ بتا رہے ہیں وہ ترجمہ صحیح ہے کہ نہیں، دوسری چیز۔ تیسری چیز، اس کا جو مطلب بتا رہے ہیں وہ مطلب صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ اس لیے تو دلیل سے ہماری مراد ہے قرآن کی آیات کو چیک کرنا، تلاش کرنا، اور حدیث کو بھی ہم تلاش کیسے کریں گے۔ تو آج ہم بتائیں گے قرآن کی آیت کو کیسے تلاش کریں گے، اور بعد میں جو ہمارا اگلا درس ہوگا اس میں ہم بتائیں گے حدیث کو کیسے سرچ کریں گے، حدیث کو کیسے آپ تلاش کریں گے۔ کوئی آدمی بتا دیتا ہے، پھر اس حدیث تک ہم کیسے پہنچیں اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دلیل کیوں تلاش کرتے ہیں، ایک وجہ تو ہم نے بتائی آپ کو کہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے، دین نام ہے قرآن اور حدیث کا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے علم حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا حصول ہمارے اوپر فریضہ قرار دیا ہے، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فریضہ ہے۔ تو علم کا حاصل کرنا گویا کہ دلیل تلاش کرنا، علم کو حاصل کرنا کیا مطلب، علم ہی تو دلیل ہے نا، قرآن دلیل ہے، حدیث دلیل ہے۔ جب آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو ایک تو ہے مدرسے میں کتابوں کے ذریعہ، علماء کے ذریعہ، اور تسلسل کے ساتھ علم حاصل کرنا، تسلسل۔ آپ نے قرآن شریف کی تعلیم حاصل کی، حدیث کی تعلیم حاصل کی، حدیث میں پھر بلوغ المرام، مشکات، پھر جو ہے ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، پھر بخاری اور مسلم۔ آپ تسلسل کے ساتھ پڑھتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو جیسے توحید کی تعلیم، نماز کی تعلیم، زکوٰۃ کی تعلیم، روزے کی تعلیم، حج کی تعلیم، عقیدے کی تعلیم لیتے ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ یہ تسلسل سے آپ پڑھ رہے ہیں، یہ علم ہے اور اس کو دلیل بھی کہتے ہیں۔ یہاں ہم بتائیں گے کہ کوئی خاص چیز، کوئی خاص آیت، کوئی خاص دلیل کیسے چیک کریں گے، کیوں چیک کریں گے، اس لیے کہ علم حاصل کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اگر کوئی حوالہ دیتا ہے تو اس کو چیک کرنا ہماری ذمہ داری کہ وہ صحیح بات ہے کہ نہیں، وہ بات کہاں پر لکھی ہوئی، جو مطلب بتا رہا ہے وہ مطلب صحیح ہے کہ نہیں، جو ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ ترجمہ صحیح ہے کہ نہیں۔ پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے، ہمارے لیے نازل کیا اس کی پیروی کرو۔ اللہ نے کیا نازل کیا وہ آپ کو جاننا ہے کہ نہیں، وہی دلیل ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس چیز کی جو تیرے رب نے تمہارے لیے نازل کیا۔ اللہ نے کیا نازل کیا اس کو جاننا ضروری ہے، وہی دلیل ہے۔
قرآن اور حدیث دلیل ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اتباع کرنے کا حکم دیا جس کو اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے، اس کو ہم جانیں گے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، دلیل ہماری جو ہے اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج قرآن اور حدیث کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کی اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پڑھا لکھا زمانہ ہو گیا، ہر کسی کو دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، تو آج لوگ دلیل دیتے ہیں لیکن دلیل کا مطلب اپنا بتاتے ہیں، دلیل کو توڑ کر، دلیل کو مڑوڑ کر اپنا معنی اور اپنا مفہوم دے کر بیان کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم قرآن کی کسی آیت کا صحیح معنی جانیں گے، مطلب جاننا چاہیں گے، تو کیسے ہم جان سکتے ہیں؟ اس کو ہم کیسے چیک کریں گے؟ بات لمبی ہو جائے گی اور شاید جو ہے وقت نکل جائے گا۔ آج دیکھتے ہیں، ایک مثال کے ذریعے آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں لوگ دین کے ساتھ دلیل کے نام پر کیسے کھلواڑ کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ آپ کو پروجیکٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ میرے پاس ایک پوسٹ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ فیس بک پر اور واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیا۔ کیا لکھا ہے؟ کیا 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے؟ یزید کی ماں نے منت مانی تھی کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے قتل کر دیا تو میں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گی۔ پھر اس نے روزہ بھی رکھا۔ جس کا یزید سے تعلق ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے 9 اور 10 محرم کا، لعنت بر دشمن اہل بیت۔ دلیل دیتے نیچے یہ بات کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ کتاب صحیح البخاری، باب روزہ کے مسائل کا بیان، حدیث 2004، صفحہ نمبر اتنا 237 اور 38۔ ٹھیک ہے، یہ دلیل دیا۔ ایک عام آدمی کیا سمجھے گا کہ یزید کی ماں نے منت پہلے سے مان رکھی تھی کہ یزید جو ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کریں گے، یہ پہلے سے منت تھی، اور منت جب پوری ہو گئی تو یزید کی ماں نے روزہ رکھا۔ ایک طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور باقاعدہ حوالہ دیا جا رہا۔ میں آپ کو اسکرین جو میرے پاس بھیجا گیا، میرے پاس جو امیج آیا وہ امیج میرے بلاگ پر موجود ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس حدیث کو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ چلیے، ایک جو ہے ویب سائٹ ہمارے پر قرآن و حدیث کو سرچ کرنے کے لیے، یہ آپ کے سامنے ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ کو انشاءاللہ بعد میں استعمال کرنے کا یہاں صرف مثال دینا مقصد ہے۔ بخاری کی حدیث بتایا ہے، صحیح بخاری پر آپ کلک کر لیں، صحیح بخاری پر آپ کلک کر لیے۔ حدیث نمبر کتنا تھا بتائیں؟ کیا لکھا تھا؟ 2400۔ یہاں چلے ہم حدیث کا نمبر لکھ دیتے ہیں 2004 اور گو پہ کلک کر دیتے ہیں۔ گو پہ ہم نے صحیح بخاری کی حدیث تھی 2404 نمبر کی، اور کلک کر دیے۔ اب دیکھیں حدیث جو ہے اس میں کون سی حدیث بیان کی گئی ہے۔ اس میں کیا لکھا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کا سبب معلوم فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ اچھا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے شریک مسرت ہونے میں ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو 2004 نمبر پہ کون سی حدیث ہے؟ عاشورہ کا روزہ رکھنے کی حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور یہاں پر بتایا کیا گیا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا ہے، یزید کی ماں کی منت تھی، نہ منت ہے، نہ یزید کا ذکر ہے، نہ یزید کی ماں کا ذکر ہے، اس طرح کے کوئی معاملہ نہیں، لیکن آپ کے سامنے حوالہ ہے۔ تو یہ دیکھیے کیسے فراڈ کیا جاتا ہے۔ ایک عام آدمی، سیدھا سادہ آدمی اس کو دیکھ کے غلط فہمی میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دلیل تک پہنچیں۔ آج جیسے ملحد لوگ، مرتد لوگ، خاص طور سے مستشرقین کا ایک جو ہے ایک جماعت ہے مستشرقین، وہ لوگ قرآن اور حدیث کی آیت اور دلیل کو لے کر لوگوں میں اس کا غلط مفہوم بتاتے ہیں۔ آج جیسے ٹی وی چینل پر دیکھتے ہیں، نیوز نیشن، خاص طور سے ہندوستان کا ٹی وی چینل نیوز نیشن، وہاں پر جو ہے اسلام کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ ملحد قسم کے 2 لوگ ہیں، ایک سمیر ہے اور ایک ساحل نام کا، اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتا ہے۔ یہ آتا ہے، قرآن کی آیت پیش کرتا ہے، غلط معنی بتاتا ہے، حدیث پیش کرتا ہے، غلط مفہوم بتاتا ہے۔ اس کو ہم کیسے چیک کریں گے؟ ہم کیسے اس تک پہنچیں گے جو بتا رہا ہے صحیح ہے کہ نہیں؟ تو آج اسی کا استعمال ہم جانیں گے۔ مجبوری یہ ہے کہ ہم موبائل کو پروجیکٹر سے کنیکٹ نہیں کر سکے، جبکہ موبائل ہی کا
آج استعمال ہے، جو ایپ ہے اسلام 360۔ اسلام 360 یہ آپ کے موبائل میں ہونا چاہیے، اور ایک جو ہے مکتبہ شاملہ ہے، لیکن سب سے آسان اور سب سے بہتر قرآن کی آیت اور حدیث کو سرچ کرنے کے لیے اسلام 360 ہے، سب سے بہتر اور متعدد طریقے سے۔ لیکن اگر قرآن کا معنی اور تفسیر جاننی ہو تو سب سے بہتر مکتبہ شاملہ اردو، یہ آپ کو جو ہے ڈیسک ٹاپ پہ بھی ہے، کمپیوٹر پہ بھی ہے، اور یہی آپ کا اپلیکیشن آپ کے لیے جو ہے موبائل پر بھی موجود ہے۔ تفسیر اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر جیسے دیکھیں مکتبہ شاملہ ہے، اور متعدد تفسیریں اردو میں، تفسیر احسن البیان، تفسیر تیسیر القرآن، تفسیر تیسیر الرحمن، تفسیر ترجمان القرآن، تفسیر فہم القرآن، متعدد تفاسیر دی گئی ہے ایک قرآن کی آیت کو دیکھنے کے لیے۔ ابھی ہم تلاش کریں گے دلیل، تو میرے خیال سے آپ کے پاس جو ہے بہت سے لوگوں کے پاس جو ہے اسلام 360 ہوگا۔ اسلام 360 اس میں مختلف چیزیں ہیں، میں مختلف چیزوں کو بیان نہیں کروں گا، ایک چیز مستقل چیز بیان کروں گا، اسی کو جانیں، مختلف چیز کو نہیں۔ یہاں پر جو ہے کئی آپشن دیے گئے ہیں، قرآن، حدیث، ہوم، عبادت، اس کے بعد مور کا آپشن ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے قرآن۔ قرآن کو جو ہے سرچ، جب قرآن پہ کلک کریں گے تو یہاں پر جو ہے سرچ کرنے کے لیے ایک جو ہے خانہ بنا ہوا رہتا ہے، اس خانے پر آپ کلک کریں گے، ٹھیک ہے، یہ خانہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ آپ یہ خانہ دیکھیں، ابھی میں جو ہے اس موبائل کو بھی دھیان میں رکھیں، انشاءاللہ اس کو استعمال بھی کریں گے، اور بعد میں جانے کے بعد اس کو یوز کریں گے۔ جو نہیں سمجھ میں آئے آپ واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے، پروگرام میں آنے کے بعد اس چیز کو ہمیں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ چیز آپ کے موبائل میں ایک یہ ہونا چاہیے اسلام 360، اور آپ کے موبائل میں ایک ہونا چاہیے احسن البیان، احسن البیان اردو۔ یہ دیکھیے ہم بیٹھ جاتے ہیں احسن البیان، یہ احسن البیان۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے معلوم ہے سورہ توبہ آیت نمبر 100، سورہ زمر آیت نمبر 30 فلاں، سورہ زمر کسی آیت پہ جانا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی اور تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں، احسن البیان مختصر تفسیر ہے، ترجمہ ہے۔ آپ یہاں پہ سورت کو چوز کر سکتے ہیں، سورت ڈھونڈنے میں ٹائم لگے تو یہاں پر آپ بٹن کو کلک کر کے جیسے زمر لکھنا چاہیں زا لکھیں گے، زمر آ جائے گا۔ اور 30 نمبر کی آیت پہ جائیں گے، یہاں پہ ڈاٹ بنا ہوا ہے، گو پہ جا کر کے یہاں جو ہے اس کو آگے پیچھے کریں گے، 30 پر چلے جائے، 36 پہ چلا گیا، تھوڑا سا بیک ہو جائیں گے، تھوڑا سا بیک ہو جائیں، قریب چلے گئے ہیں۔ 30 نمبر کی آیت ہے انک میت وانہم میتون، اس کا ترجمہ دیکھ لیں گے، اس کی تفسیر دیکھ لیں کہ یہ آیت کس کی، میت کس کو کہا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات نہیں ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ میت یہاں پر کس کو کہا گیا ہے، تفسیر دیکھ لیں گے نیچے اس کی تفسیر کیا ہے۔ جب ہمیں ایگزیکٹ آیت معلوم ہے، آیت نمبر معلوم ہے، ایگزیکٹ اس کا استعمال ہم احسن البیان میں کریں گے، لیکن ایگزیکٹ ہمیں نہیں معلوم ہے تو آپ چلے جائیں گے کہاں پر، اسلام 360 پہ چلے جائیں گے۔ اب یہاں پر اس میں کئی، پہلے نمبر پہ قرآن ہے، اور بیچ میں یہاں سرچ، قرآن پہ کلک کریں گے، بیچ میں سرچ پہ کلک کریں گے، آپ سرچ پہ کلک کریں، اور یہاں ڈھونڈنے کے متعدد طریقے ہیں، بول کر، لکھ کر، اور سب سے آسان پہلے نمبر پہ میں بتاتا ہوں لفظ کے ذریعہ قرآن کو، قرآن چونکہ عربی زبان میں قرآن ہے، قرآن کی آیت کو لفظ کے ذریعے تلاش کریں۔ جیسے قرآن میں ہے انما انا بشر، رسول کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول بشر ہیں، انسان ہیں۔ ہم یہ آیت تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کس صورت میں ہے، کون سی آیت ہے، تو یہاں پہ عربی سلیکٹ کریں گے، عربی پہ جائیں گے۔ آپ کے موبائل میں عربی کی پیڈ بھی ہونا چاہیے، عربی نہیں ہے تو نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ یہ سب سے پہلا استعمال بتا رہا ہوں، یہ ضروری اور سب سے زیادہ مفید ہے، کیونکہ قرآن عربی میں ہے، عربی کے ذریعے ہمیں ڈھونڈنا ہمارے لیے آسان ہے۔ عربی پہ کلک کر لیں گے، اور اوپر کلک کا بٹن ہے، نیچے کی بورڈ عربی سلیکٹ کر لیں، آپ صرف بشر کر لیں، یہاں پہ بشر کر لیں، اور دیکھیں قرآن میں جہاں جہاں بشر آیا ہے سارا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب کوئی بھی مولوی، مولانا، عالم، مفتی، محدث غلط مفہوم بتائے، غلط آیت بتائے، یہاں سے ہم نے آیت تلاش کر لی کہ ہاں انما انا بشر، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے، بشر کا لفظ لکھا، اب بشر جہاں جہاں آیا ہے یہاں دیکھیں سب جگہ جو ہے وہ آ جائے گا، وہ آیت ہم دیکھتے ہیں، انما انا بشر مثلکم یوحا، یہ آ گیا۔
قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم ہی جیسا انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ لوگوں کے بتا دیں میں تم ہی جیسا انسان ہوں۔ یہ دیکھ لیا ہم نے، دیکھ لیا۔ اس کی مزید تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی تفسیر ہے، لیکن تفسیر کے لیے میں بتایا آپ احسن البیان استعمال کریں، کیونکہ یہاں پر تفسیر جو ہے آڈیو میں ہے، تفسیر جو ہے تفسیر ابن کثیر بھی موجود ہے، لیکن مختصر تفسیر احسن البیان، احسن البیان مختصر بھی ہے، فوراً وہاں پہنچ سکتے ہیں، دلیل دیکھنی فوراً وہاں آیت لکھیں، حدیث سورہ نمبر چوز کریں، آیت نمبر چوز کریں، فوراً تفسیر پہ جائیں دیکھ لیں۔ اگر مختلف قسم کی تفسیر دیکھنی ہے تو مکتبہ شاملہ اردو، کون سا استعمال کریں گے؟ تفسیر کے لیے مکتبہ شاملہ اردو، اس میں کتابیں بھی ہیں، فتاوے بھی ہیں، لیکن مختصر تفسیر اہل حدیث کی تفسیر دیکھنے کے لیے مکتبہ شاملہ اردو دیکھیں۔ جیسے یہی مکتبہ شاملہ میرے سامنے کھلا ہوا، کتنی تفسیر ہے، اوپر جو مختلف ترجمے ہیں، جناگڑھی کا ترجمہ، فلاں کا ترجمہ، فلاں کا ترجمہ، اور نیچے دیکھیں بیچ میں تفسیر دی گئی ہے، تفسیر فلاں کی تفسیر، فلاں کی تفسیر، فلاں کی تفسیر، ٹھیک ہے، مختلف قسم کی تفسیریں آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ تو آپ ابھی قرآن کی آیت کو تلاش کر رہے ہیں، آیت کو عربی لفظ کے ذریعہ، یہ سب سے پہلا ہونا چونکہ قرآن عربی میں ہے، پہلے ٹارگٹ ہمارا ہم دماغ میں کون سی آیت ڈھونڈنا، انما انا بشر انک میت ان اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ مع الصابرین، کچھ بھی آپ کو ایک ورڈ لکھیں، عربی کی پیڈ ہونا، عربی کی پیڈ آپ کے پاس ہو، عربی میں ٹائپ کریں۔ دیکھیں میں بیک چلا جاتا ہوں، یہ زیادہ ضروری عربی والا ہے کیونکہ جھٹ سے پہنچ جائیں گے آپ وہاں پہ اسی چیز پہ۔ یہ تلاش کرنے والا ہے، تلاش کرنے کے لیے کتنا آپشن ہے؟ بائی ورڈ، ورڈ کے ذریعے آپ تلاش سکتے ہیں۔ انگلش میں جیسے آپ طلاق کا موضوع ہے ڈائیورس لکھیں، تلاش کر لیں قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے، یا اردو میں تلاش کریں، طلاق لکھیں اردو میں، اور یہاں پہ کوئی تفسیر چوز کرنا چاہتے ہیں، جناگڑھی میں تلاش کرنا چاہیں کہاں کہاں طلاق ہے، یا آپ رومن میں، رومن اردو انگلش اسکرپٹ ہوتا ہے، رومن اردو میں تلاش کریں، اوپر میں لکھیں، یا عربی میں لکھیں، یا ہندی اگر آپ کو آتا ہے ہندی میں آپ آیت لکھیں، طلاق، طلاق آپ لکھیں، طلاق قرآن میں کہاں کہاں ہے وہ بتا دے گا، لیکن زیادہ میں فوکس کر رہا ہوں عربی پہ کیونکہ قرآن عربی میں ہے، فوراً اس جگہ پہ اس آیت پہ، بلکہ اس جیسے آپ اللہ لکھیں گے عربی میں، قرآن میں کہاں کہاں اللہ آیا ہے آپ کو وہ بتا دے ایگزیکٹلی، وہ پوری آیتیں جو ہے سرچ کر رہا ہے اور پوری آیتیں اللہ کہاں کہاں آیا ہے، یا قرآن میں آپ طلاق دے رہے ہیں بیوی کو، غلط طریقے سے دے دی، ہم جاننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کا کیا حکم نازل کیا ہے، قرآن نے ہمیں کیا رہنمائی کی ہے، ہم اس پہ یہاں پہ طلاق لکھیں گے، الطلاق عربی میں، جیسے قرآن کی ایک آیت ہے الطلاق مرتان، دیکھیے دو آیتیں آئی ہیں الطلاق کے نام سے، الطلاق مرتان، یہ ترجمہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ آیت ہمارے سامنے آ گئی، اس کی تفسیر دیکھنی ہے، تفسیر دیکھنے کے لیے بتایا آپ کو احسن البیان استعمال کریں، مختصر بھی ہے، کم وقت میں آپ جو ہے زیادہ معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں، تو عربی کے ذریعہ تلاش کرنا آسان ہے، اور انشاءاللہ جو ہے کوشش کریں، آپ یہ نہ سمجھیں ہم عربی نہیں جانتے ہیں، اگر آپ کو رہنمائی چاہے میں موجود ہوں، کیسے تلاش کریں گے، کیسے لکھیں گے، جب آپ فیس بک کی آئی ڈی بنا سکتے ہیں، فیس بک پر پوسٹ لکھ سکتے ہیں، فیس بک پوسٹ پر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، قرآن کے ایک لفظ لکھنے میں کیوں آپ کہتے ہیں ہمیں نہیں آئے گا، یہ بہانہ ابھی چھوڑ دیں، کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ مجھے عربی نہیں آتی، قرآن کو عربی سے نہیں تلاش کر، کبھی نہیں، مدد چاہیے میں بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا، جب دنیا کا سارا کاروبار چل رہا ہے اور عربی کے علاوہ ہر لینگویج کا، بلکہ انگلش کا آپ استعمال کر رہے ہیں، دھڑلے سے کر رہے ہیں، ہر کام ہو رہا ہے، آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں سعودی عرب آئے، کتنے فارم فل اپ کرتے ہیں، کتنا ٹیسٹ دیتے ہیں، کس کس سے بات کرتے ہیں، کون کون سی ضرورت کی چیزیں انگلش میں لکھا ہوتا ہے پوچھ کے کر دیں گے نہیں، ایک فارم آپ کو جہاز میں دیا جائے، ایئرپورٹ پہ دیا جائے، کورونا کا ٹیسٹ ہونا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، وہ کام کر دیں گے نہیں، بھائی آپ بتا دو اس میں کیا لکھا، بھائی اس پہ سائن کرنا ہے، اس میں فل اپ کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، آپ وہ کام کرتے ہیں، وہ کورم پورا کرتے ہیں، پھر آپ سفر کرتے ہیں، یہ تو زندگی کا معاملہ ہے، حیات اور آخرت تک کا معاملہ ہے، اس لیے اس میں یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے میں عربی نہیں آتی، آپ عربی چیک کریں، تلاش کریں، نہیں ہوتا ہے ہم آپ کے لیے مدد کے لیے تیار ہیں، عربی کی پیڈ موبائل میں ہونا چاہیے، اور موبائل کی سیٹنگ میں جا کر کے عربی لینگویج سیٹ کر لیتے ہیں، الگ سے کچھ لوڈ نہیں کرنا ہے، سیٹنگ میں جا کر کے عربی لینگویج چوز کر لیتے ہیں تو عربی بھی آپ کے یہاں آ جائے گی۔ عربی سے تلاش کرنا اس لیے آسان ہے کہ کوئی بھی عالم قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں تو اگر وہ
حوالہ ذکر کر رہے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر فلاں، سورہ طلاق آیت نمبر فلاں، اس ٹائم پہ آپ احسن البیان استعمال کریں گے۔ احسن البیان پہ جائیں، سورہ نمبر چوز کریں، آیت نمبر جو ہے انگلی کے اشارے سے اس ڈائریکٹ اس اشارے پہ چلے جائیں اور اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھ لیں۔ اگر ایگزیکٹ آیت نمبر نہیں معلوم ہے، سورہ نمبر نہیں معلوم، آیت نمبر نہیں معلوم ہے، تو یہاں پر آپ عربی کے اعتبار سے ڈھونڈیں۔ عربی میں اگر مثال کے طور پہ اگر عربی میں ڈھونڈنے میں دقت ہوتی ہے، اگر عربی میں ڈھونڈنے میں دقت ہو رہی ہے، تب مختلف طریقے سے، جیسے موضوع کے اعتبار سے کچھ ڈھونڈنا چاہیں، دیکھیں لکھا ہوا ہے موضوع کے اعتبار، جیسے طلاق ایک موضوع ہے، طلاق لکھیں گے طلاق کی چیزیں آ جائیں گے، یا جھوٹ، قرآن نے جھوٹ کے بارے میں کیا کیا کہا ہے، قرآن نے رسالت کے بارے میں، قرآن نے رسالت کے بارے میں کیا کہا ہے، تو اس موضوع کو لکھیں گے، وہ موضوع سے ریلیٹڈ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ تو آپ کی توجہ عربی کے ذریعے قرآن کی آیت کو تلاش کرنے کا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ تجربہ کریں، نہیں ہوتا ہے ہم موجود ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اسلام 360 اور احسن البیان اردو، یہ دو چیزیں موبائل میں، اور مکتبہ شاملہ بھی، مکتبہ شاملہ اردو، یہ تین چیز موبائل میں اس کو لوڈ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، جس نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور دین کے لیے، اسلام کے لیے یہاں ہم سب کو اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، ایک جمعہ ہمارا کلاس جو ہے نابا گیا ہے۔ اس جمعہ سے پہلے ہمارا جو کلاس تھا وہ دلیل کی تلاش سے متعلق، کہ ہم دلیل کو کیسے تلاش کریں، کتاب و سنت کی دلیل کو کیسے تلاش کریں، کس طریقے سے دلیل تک پہنچیں۔ تو اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی، ہم نے بتایا تھا کہ ہم قرآن کی آیت کو کیسے تلاش کریں گے، اور اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کیوں ہم دلیل تلاش کریں گے۔ دلیل نام ہے دین کا، دین نام ہے دلیل کا۔ دین جاننے کا مطلب دلیل جاننا، اور دلیل جاننے کا مطلب دین جاننا۔ تو یہ ہماری ضرورت ہے دینی اعتبار سے کہ ہم دین کو جانیں، دلیل کو تلاش کریں، دلیل کو معلوم کریں۔ نماز ہمیں پڑھنا ہے تو ہمیں نماز کی تعلیم حاصل کرنی ہے، نماز کی دلیل معلوم کرنی ہے۔ زکوٰۃ دینا ہے تو زکوٰۃ کی تعلیم حاصل کرنی ہے، یعنی زکوٰۃ کی دلیل ہمیں معلوم کرنی ہے۔ اور پھر یہ کہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، فتنے کا زمانہ ہے، لوگ قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ ایک مقرر، تقریر کرنے والا، بیان دینے والا، فتوے دینے والا، مسائل بیان کرنے والا، وہی قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے اور اس سے الٹا مطلب نکال رہا ہے۔ تو ہم قرآن کی اس آیت کو خود سے تلاش کر کے تفسیر میں ہم دیکھیں گے اور معلوم کریں گے کہ قرآن کا جو وہ معنی بتا رہے ہیں، یا قرآن کا وہ جو مفہوم بتا رہے ہیں، کیا وہ مفہوم، وہ ترجمہ صحیح ہے۔ خود سے ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ٹیکنالوجی کے زمانے میں اس چیز کو جاننا اور اس چیز کو معلوم کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو میں نے بتایا تھا پریکٹیکل طور پہ، لیکن پچھلے ہفتہ میں نے کنیکٹر سے جو ہے کنیکٹ نہیں کیا تھا، پروجیکٹر سے، تو آج ہم پروجیکٹر لگائے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے آپ کو ہم سمجھا سکیں گے کہ قرآن کی آیت کو خود سے کیسے تلاش کر سکیں۔ تو دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین ہے، آپ اسکرین پر دیکھیں۔ جب اسلام 360 کھولتے ہیں، چلیں انشاءاللہ میں پہلے شروع سے کھولتا ہوں۔ اسلام 360 یہ ایک ایپ ہے، اسلام 360 یہ کھل رہا ہے۔ اس میں کبھی کبھار شروع میں پرچار آتا ہے، اس پرچار کو آپ ختم کر دیں گے۔ یہ دیکھیں سامنے اسلام 360 کھل کر کے آ گیا ہے، اور اسلام 360 میں سب سے بائیں طرف قرآن ہے۔ اسلام 360 میں آپ دیکھیں گے یہ نیچے جو ہے کٹ رہا ہے تھوڑا سا، سب سے نیچے دیکھیں جہاں میں نے کرسر رکھا ہے، جہاں پر ایرو جا رہا ہے، یہاں پر قرآن سب سے بائیں طرف، اس پہ آپ کلک کریں گے۔ اسلام 360 کے متعلق پہلے یہ جان لیں کہ یہ ایک ایپ ہے، ہم اس کو قرآن اور حدیث
کو تلاش کرنے کے لیے استعمال کریں گے، دلیل تلاش کرنے، مطالعے کے لیے نہیں۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ معلوم کرنا ہو، تفسیر معلوم کرنا ہو، ڈیٹیل میں جانا ہو، پڑھنا ہو تو مکتبہ شاملہ اردو موبائل ایپ ہے، اس کو لوڈ کر لیں، اور متعدد ترجمے، سلفی ترجمے اس میں ہیں اور سلفی تفسیریں اس کے اندر موجود ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کو بھی بتاؤں گا، وقت کی کمی ہے ورنہ اس کو بھی ابھی کھول کر کے میں دکھاتا آپ کو، وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے میں ابھی صرف اسی پر ہوں۔ تو اس کو ہم اسلام 360 کو صرف جو ہے دلیل کو تلاش کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے اس میں شیعہ کا بھی ترجمہ ہے، بلا شبہ اس میں شیعہ کا ترجمہ ہے، دیوبندی کا ترجمہ ہے، جماعت اسلامی کا ترجمہ ہے، اس کے اندر جو ہے بریلوی کا ترجمہ ہے، اہل حدیث کا ترجمہ ہے، تفسیر میں کئی مسلک کی تفسیر اس کے اندر شامل کی گئی ہیں، حدیث میں اہل حدیث کا ترجمہ اور اہل حدیث ہی کی تحقیق ہے، لیکن ترجمے میں، قرآن کے ترجمے میں دوسرے مسالک کا ترجمہ اور تفسیر کو بھی اس میں داخل کیا گیا۔ تو ہم اس کو السلام ورحمۃ اللہ، اس کو مطالعہ کے لیے استعمال نہیں کریں گے، بار بار میں کہہ رہا ہوں، اسلام 360 کو دلیل تلاش کرنے کے لیے۔ چلیے ہمارا پہلا ٹارگٹ ہے، ہم قرآنی آیات کو تلاش کریں گے، اس کے بعد ہم دکھائیں گے کہ حدیث کو کیسے سرچ کریں گے۔ ابھی ہم قرآن کی آیت کو تلاش کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں اسلام 360 جب آپ اوپن کرتے ہیں تو سب سے بائیں جانب قرآن کا آپشن ہوتا ہے، قرآن پر آپ کلک کریں تو آپ کو دیکھیں بیچ میں سرچ لکھا ہوا ہے، یہاں دیکھیں جب میں ایرو لے کر کے دکھا رہا ہوں، یہاں پر سرچ لکھا ہو، سرچ ورڈ آر آیا ان قرآن۔ جب موبائل کھولیں گے، اپلیکیشن کھولیں گے موبائل میں تو اس طرح سے اسکرین آپ کے سامنے آئے گا۔ اب آپ سرچ پہ انگلی کر دیں، میں نے سرچ پہ جو ہے انگلی کیا، دیکھیں اب آپ کے سامنے جو ڈسپلے آ رہا ہے وہ ڈسپلے کچھ اس طرح سے ہے کہ قرآن کی آیت کو ہم کس طریقے سے سرچ کریں۔ آپ کے سامنے دیکھیں سب سے پہلے پر ہے بائی ورڈ، لفظ کے ذریعہ قرآن کی آیت کو سرچ کریں گے، کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور پچھلے ہفتے میں نے عربی زبان کے اعتبار سے ہی تلاش کرنے کا میں نے بتایا تھا کہ قرآن کو پہلے عربی زبان کے اعتبار سے ہم تلاش کریں گے۔ قرآنی آیت جیسے ان اللہ مع الصابرین، قرآنی آیت ان اللہ مع الصابرین، تو بائی ورڈ ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں اور عربی کے ذریعے تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو بائی ورڈ پہ تو کلک ہے۔ اب نیچے 4-5 آپشن دیے گئے ہیں، انگلش کے ذریعے ڈھونڈنا، اردو کے ذریعے ڈھونڈنا، رومن اردو کے ذریعے ڈھونڈنا، عربک کے ذریعے ڈھونڈنا، ہندی کے ذریعے ڈھونڈنا۔ قرآن کی آیتوں کو اتنے زبان میں ہم تلاش کر سکتے ہیں، جو جتنے آپشن دیے گئے ہیں ورڈ کے ذریعے جب آپ ڈھونڈیں گے، انگلش ورڈ کے ذریعے ڈھونڈ سکتے ہیں، اردو ورڈ کے ذریعے ڈھونڈ سکتے ہیں، رومن اردو ورڈ کے ذریعے، عربک کے ذریعے اور ہندی کے ذریعے۔ تو یہ جو انگلش ورڈ اردو ورڈ کے ذریعے جو ڈھونڈیں گے تو ترجمے میں ڈھونڈیں گے، جس کا ترجمہ اس میں سیٹ کیا گیا ہے، انگلش ترجمہ جس کا سیٹ کیا گیا ہے، تو اس ترجمے میں جو لفظ ہوگا اس لفظ کو آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اردو میں بھی اردو ترجمہ اس میں جو سیٹ ہے آلریڈی، تو ترجمے کے ذریعے وہ آیت آپ کے سامنے آئے گی۔ رومن میں جو ترجمہ کیا گیا ہے، رومن ترجمہ کے ذریعے وہ آیت آپ کے سامنے آئے گی۔ عربک جو ہے، عربی قرآن چونکہ عربک ٹیکسٹ ہے تو عربی لفظ لکھیں گے تو عربی آیت وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ چلے ہم سب سے پہلے ابھی عربی آیت کے ذریعے ہم قرآن کی آیت کو تلاش کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا قرآن کی آیت کو عربی زبان کے ذریعے تلاش کریں گے، کیونکہ عربی زبان ہے، اور میں نے بتایا تھا یہ بہانہ نہیں کریں گے مجھے عربی نہیں آتی ہے، میں نے بتایا تھا میں موجود ہوں آپ کی رہنمائی کے لیے، ایز اے ٹیچر، ایز اے استاد میں موجود ہوں، آپ کا رہنمائی چاہیے میں رہنمائی کروں گا، لیکن عربی کے ذریعے تلاش کریں۔ آسانی یہ ہے کہ عربی لفظ کو بول کر کے بھی تلاش کر سکتے ہیں اور لکھ کر کے بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ تو بائی ورڈ ہم تلاش کر رہے ہیں، یہاں پر دیکھیں ہمارا ایرو اس پر ہے بائی ورڈ، اور یہاں پر یہ جو لاسٹ میں ہے عربک لکھا گیا اس پر ہم کرسر کو لائیں گے، اس پر ہم نے کلک کر دیا۔ اب دیکھا آپ نے کہاں ہم نے کیا ہے، بائی ورڈ اور عربک۔ جب قرآن کی آیت کو عربی اعتبار سے تلاش کریں گے تو یہ 2 جگہ پہ ہم کلک کریں گے۔ اب اس کے بعد اوپر انگلی لے جائیں گے جہاں پر سرچ لکھا ہوا، دیکھیں سرچ لکھا ہوا، یہاں پر انگلی لے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور کی پیڈ جو استعمال کریں گے وہ عربی والا۔ جب بھی قرآن کی آیت کو عربی میں تلاش کریں گے تو کی پیڈ بھی ہمارا موبائل میں عربی ہونا چاہیے، اس کو الگ سے لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، سیٹنگ میں جا کر کے عربی زبان آپ منتخب کر لیں گے تو عربی کی پیڈ آ جائے گا۔ اب آپ جیسے میں نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اس میں سے صرف ایک لفظ جو اہم امپورٹنٹ ہے اس کو لکھیں گے، جیسے آپ لکھیں اس میں الصابرین، دیکھیے ڈھونڈ رہا ہے، اور قرآن کی آیتیں الصابرین سے متعلق جو آیتیں آپ دیکھ رہے ہیں، کر سکتے ہیں ایسا انشاءاللہ،
آسان ہے نا، بورڈ پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. جب آپ سرچ کریں گے، میں بیک چلا جاتا ہوں، بیک جا رہا ہوں، آپ کو پھر سے دکھا رہا ہوں. دیکھیے اسلام 360 سب سے بائیں طرف قرآن ہے. اسلام 360 میں سب سے بائیں طرف قرآن ہے، بیچ میں سرچ کا آپشن ہے. سرچ پہ ہم نے کلک کیا تو اس طرح سے ڈسپلے آتا ہے موبائل میں. جیسے موبائل میں آئے گا ہو اسی طریقے سے دکھایا جا رہا ہے، موبائل میں اس طرح سے آئے گا. اب ہم عربی زبان کے اعتبار سے سرچ کرنے کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں. بائی ورڈ اور لاسٹ میں ہندی کے بغل میں عربی لکھا ہوا، اس پہ کلک کر دیں گے اور سب سے اوپر جو ہے سرچ ان عربک، اس پر کلک کریں گے اور یہاں ہم کوئی لفظ لکھیں گے جیسے الطلاق، عربی میں لکھیں گے، کی پیڈ عربی استعمال کریں گے. تو الطلاق سے متعلق جو بھی آیتیں ہیں وہ ساری آیتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، بلکہ اوپر آپ کو لکھ کے آئے گا کتنا جو ہے کتنی آیتوں کو سرچ کیا. اوپر لکھا ہے ٹو ریکارڈز فاؤنڈ، 2 ریکارڈ پایا گیا، یعنی الطلاق کے لفظ سے دو آیتیں آئی ہیں. اب اس آیت پر کلک کریں گے تو وہ آیت آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اس کے بعد دوسری آیت ہے الطلاق مرتان. یہ قرآن میں 2 جگہ اس طرح سے طلاق کا لفظ آیا ہے. تو قرآن کی آیت کو اگر تلاش کرنا ہے تو عربی اعتبار سے تلاش کریں گے، فوراً پہنچ جائیں گے. کوئی اس آیت میں کوئی امپورٹنٹ لفظ، ایک لفظ، پوری آیتیں نہیں لکھنی ہے، بلکہ اس آیت میں جو امپورٹنٹ لفظ ہے عربک لفظ، اس کو آپ کو چوز کرنا ہے اور اس کو یہاں پہ عربی کی پیڈ سے لکھنا ہے. وہ آیت جہاں جہاں ہوگی آ جائے گی. مثال کے طور پہ اگر آپ اللہ لکھتے ہیں، قرآن میں جہاں جہاں اللہ آیا ہے ساری آیتیں آپ کے سامنے لے آئے گا. دیکھیں یہاں پہ عربی ہم اللہ لکھتے ہیں. اب دیکھیے وہ ٹائم لگا کے سرچ کرنے میں، اور سرچ کرنے کے بعد اللہ کدھر کدھر ہے، کتنی جگہ ہے، کون کون سی آیتوں میں ہے، ساری آیتوں کو اکٹھا کر دے گا. جی ہاں اس میں زیادہ اس لیے جو ہے دیکھیں اس میں فاؤنڈ کتنا دے رہا ہے، 1678 ریکارڈ فاؤنڈ. تو اتنی آیتوں میں ایک سمجھیے اتنی بڑی سہولت ہم کو مل رہی ہے. ایک چھوٹا سا ایپ ہے اور اتنی بڑی سہولت ہمیں مل رہی ہے. اب چلیں بیک جاتے ہیں. بہت سے آدمی یہ کہیں گے مولانا آپ تو عربی لکھ لیتے ہیں، عربی جانتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ بہانہ آپ نہیں کریں، میں سکھاؤں گا آپ کو، آپ کوشش کریں، میں آپ کو بتاؤں گا. ساتھ ساتھ ایک آپشن اور بھی اس میں، اگر آپ لکھ نہیں پا رہے ہیں کوئی آیت کو تو بول کر کے بھی آپ عربی میں بول کر کے اس آیت کو آپ تلاش سکتے ہیں. جیسے ہم بیک جا رہے ہیں، لیجیے پھر سے اسلام 360 کھول رہے ہیں اور قرآن کی آیتوں کو ہمیں تلاش کرنا ہے عربی اعتبار سے، اردو اعتبار سے، ہندی اعتبار سے، انگلش اعتبار سے، رومن انگلش کے اعتبار سے. یہ 5 طرح. سب سے کونے میں جو ہے قرآن دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. قرآن پہ کلک ہے، آپ اسکرین پہ دیکھیں، سیم اسی طرح سے موبائل میں آئے گا. یہ بیچ میں جو ہے سرچ دیکھیں، جیسے میں نے ایرو لے گیا، یہاں پہ سرچ ہے. پہلے قرآن پہ کلک کریں گے، پھر سرچ پہ جائیں گے. سرچ پہ جانے کے بعد اتنے طریقے سے آپ کو آیتیں تلاش کرنے کا آپ کو آپشن دے گا، بائی ورڈ، الفاظ کے ذریعہ. کس کے ذریعہ؟ انگلش کے ذریعہ، اردو کے ذریعہ، رومن اردو کے ذریعہ، عربک کے ذریعہ، ہندی کے ذریعہ. جو سب سے امپورٹنٹ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں عربک والا، کیونکہ قرآن عربک میں ہے. حافظ صاحب کدھر گئے؟ حافظ اکرام صاحب تھے، چائے بنا رہے ہیں. یا کوئی قرآن کی ایک آیت کوئی بھی بتائیں، کوئی قرآن کی صرف ایک آیت بتائیں. اللہ خالق کل شیء. چلیے خالق ہم لکھتے ہیں، اس میں خالق کا لفظ آیا ہوا. اب دیکھیے یہاں آپ کے سامنے آیتیں آ رہی ہیں. اللہ هو خالق کل شیء فاعبدوه. اللہ خالق کل شیء، اور آگے کیا ہے؟ وہوا، ہاں یہ یہاں نیچے آ رہا ہے سیکنڈ لاسٹ میں، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. یہ آیت آپ کے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی آیت پڑھیں گے، ایک لفظ اس کا مین امپورٹنٹ لفظ لکھیں اور وہ آیت آپ کے سامنے آ جائے گی. اگر بائی دی وے آپ لکھنا نہیں، عربی نہیں لکھ پا رہے ہیں کوئی ورڈ، تو آپ جو ہے یہاں پر بول کر کے بھی تلاش کر سکتے ہیں. بائی ورڈ کریں، عربی پہ کلک کریں اور اس کے بعد یہاں جو میک بنا ہوا ہے اوپر دیکھ رہے ہیں، میک بنا ہوا، دیکھیں کرسر دکھا رہا ہوں، یہ میک ہے. اس پہ کلک کریں آپ اور جیسے یہاں پر بولیں خالق، خالق،
ہاں اب خالق آیا، تو اب خالق سے جو الفاظ آئے تھے تو بول کر کے بھی تلاش سکتے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ آسان ہے. عربک لفظ بھی اگر آپ بولیں صحیح تلفظ وہ کیچ کر لیں، اس میں لکھ کے بھی آ رہا ہے، کیچ کر لیں تو وہ آیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو یہ تو عربی اعتبار سے کہ آپ کسی بھی آیت کو جو آپ کوئی حوالہ دیا جا رہا ہے، کسی عالم نے بولا تو آپ جو ہے اس کا حوالہ یہ نہیں معلوم کس صورت میں ہے، کون سی آیت ہے، تو آپ اس میں سے ایک لفظ جو سب سے اہم جانتے ہیں عربی میں لکھیں، اس کے بعد تلاش کر سکیں. یا اگر آپ موضوع کے اعتبار سے تلاش کرنا چاہیں، طلاق ہو، جھوٹ ہو، یا فریب ہو، یا زکوٰۃ ہو، اس طرح کا لفظ جو ہے تو اردو میں لکھنا چاہیں، ہندی میں لکھنا چاہیں، انگلش میں لکھنا چاہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں. لیکن ایگزیکٹ اگر آپ کو معلوم ہو کہ وہ آیت جو ایگزیکٹ ہمیں معلوم ہے تو ہم کہاں جائیں گے؟ تب ہم جو ہے احسن البیان پہ جائیں گے. کبھی بھی آپ اپنے مطالعے میں جو ایک اپلیکیشن احسن البیان اردو ہے وہ رکھیں، فوراً اس آیت کو، اس صورت کو چوز کریں، اس آیت کو چوز کریں اور اس کو جو ہے پڑھنا شروع کر دیں. دیکھیں ہم بیک جا رہے ہیں اور احسن البیان آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ احسن البیان یہ اس ٹائپ کا ہے، اس کو رکھیں. دیکھیں دائیں طرف جو لکیریں ہیں اس پہ کلک کریں گے. اس میں سے ہم سورہ لے لیں گے، جیسے سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران پہ ہم نے کلک کیا. بائیں طرف جو ڈاٹ نشان ہے اس پہ ہم کلک کریں گے. سب سے اوپر گو ٹو ہے. گو ٹو کے بعد دیکھیں یہاں دیا ہوا ہے، آپ آگے پیچھے کریں، جتنے نمبر کی آیت پہ کریں گے اتنے نمبر پہ پہنچ جائیں گے. وہاں جائیں 128 نمبر ہے، نیچے گو پہ جائیں، 128 نمبر کی آیت آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ جو سب سے آخری آیت ہے لیس لک من الامر شیء، یہ سب سے آخری آیت 128 نمبر کی آیت. اس کا ترجمہ دیکھ لیں گے، اس کی آپ تفسیر دیکھ لیں گے. ترجمہ اور تفسیر کے لیے ایک تفسیر اگر آپ کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، احسن البیان استعمال کریں گے. متعدد تفاسیر پڑھنی ہے، پھر مکتبہ شاملہ اردو میں متعدد تفسیریں ہیں، آپ اس کو استعمال کریں گے. لیکن ایگزیکٹ آپ کو معلوم ہے، جیسے اگر آپ کو ایگزیکٹ نہیں معلوم ہے تو ہم نے اسلام 360 سے وہ آیت پتہ کر لیا، اور پھر آیت پتہ کرنے کے بعد احسن البیان میں آ کر ترجمہ بھی دیکھ لیں گے، تفسیر بھی دیکھ لیں گے. ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا ترجمہ جو عالم بتا رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. جو مطلب بتا رہا ہے، نیچے تفسیر دیکھ لیں گے، وہ مطلب جو بتایا جا رہا ہے وہ مطلب صحیح ہے یا نہیں صحیح، اس سے ہم کو معلوم ہو جائے گا. مزید اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ بریلی مسلک میں کیا ہے، دیوبند کے مسلک میں کیا کیا گیا ہے، شیعہ مسلک والوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا، اسلام 360 میں تمام مسالک کا ترجمہ دیا گیا ہے، تو ٹیلی کرنے کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن جو مطالعے کی بات ہے، میں بار بار کر رہا ہوں اس لیے کنفیوژن نہیں ہو، مطالعے کے لیے آپ اپنے مطالعے میں احسن البیان رکھیں گے، مکتبہ شاملہ رکھیں گے. تلاش کرنے کے لیے آپ اسلام 360 کو یوز کریں گے. قرآنی آیت کو تلاش کریں عربی لفظ کے ذریعہ یا الفاظ کے ذریعہ. الفاظ کے ذریعے بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، وہ آسان ہے، نارمل ہے. لیکن قرآنی آیت سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ ایگزیکٹ اسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے اور اس آیت کو فوراً تلاش کر سکیں گے. اذان ہو گئی نا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو بہرکیف یہ ہمارے لیے سب سے مین چیز قرآنی آیت کو عربی لفظ کے ذریعے تلاش کرنا، یہ میں نے بتا دیا. اور انشاءاللہ اگر کسی کو اس کا طریقہ آ گیا ہو تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو اس کے ذریعے ٹرائی کریں گے. آپ کے موبائل میں یہ اپلیکیشن ہونا چاہیے، اسلام 360 ہونا چاہیے، احسن البیان اردو ہونا چاہیے اور مکتبہ شاملہ اردو ہونا چاہیے. 3 پروگرام آپ کے موبائل میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ قرآن کی تعلیم کو ہمارے لیے آسان بنا دیں اور قرآن پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دیں اور قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. جزاکم اللہ خیرا.